نازل ہوا یہاں پر سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے، اس لیے پتہ چلا کہ ساتھ والا آدمی مومن نہیں ہے، اللہ اس کی تائید نہیں فرما رہا۔ اور اس بات کی دلیل کہ سکینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے، ابو بکر پہ نازل ہے، واضح ہے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ وہی شخص جس کے اللہ نے نصرت کی ہے، صدر آیہ میں فرمایا نصرہ اللہ، ابو بکر نصرت سے محروم، اسی شخص جس کے لیے ملائکہ غیبی لشکر لے کے آئے، اسی شخص پہ سکینہ بھی نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر کافر کے ساتھ ہے تو اللہ کی رحمت خاصہ، اللہ کی سکینہ کافر پہ نازل نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر مؤمنین ہے تو قرآن نے جا بجا فرمایا، حنین وغیرہ میں، بیعت رضوان میں، سورہ فتح میں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل کیا، مؤمنین پہ نازل کیا، غار میں ساتھ والے پہ نازل نہیں ہوا۔ تو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ آیت کے آغاز میں فقد نصرہ اللہ، ابو بکر نصرت الہی سے محروم، اس لیے ان اللہ معنا میں شامل نہیں ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا، لذا ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس میں ابو بکر شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا ان اللہ معنا میں ابو بکر نہیں ہے۔ ابو بکر ہم نے ثابت کیا متن آیت سے کہ ابو بکر ان اللہ معنا میں شامل نہیں ہے، اور اس سے ضمنی طور پر بھی یہ بھی ثابت ہوا کہ ابو بکر کا عدم ایمان اور عدم ناصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، کیونکہ جہاں پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا کوئی ناصر ہے تو سکینہ اگر نازل ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل ہوتا ہے، ساتھ والے مومن پہ بھی نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ سکینہ نازل ہوتا ہے، ساتھ میں آدمی بھی ہے، اس پہ نازل نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے۔ پتہ چلا ابو بکر کا ایمان اسلام بھی چلا گیا۔ اچھا، ان اللہ معنا، اس میں کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا کلید اس لفظ میں لا تحزن میں، لا تحزن میں، لا تحزن میں۔ میرے محترم ناظرین دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے نہیں کہا لا تخف، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے کہا لا تحزن، حالانکہ ابو بکر اگر کفار کے ساتھ نہیں ملا ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص ہے، تو کہنا چاہیے تھا لا تخف، تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقام خوف ہے۔ لیکن خوف کفار سے خوف اس آدمی کو ہوگا، کفار سے خوف اس آدمی کا ہوگا جس کا کفار اس کے ساتھ دشمن ہے۔ اگر وہ کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کو کیا لا تخف ہو، اس کے لیے لا تحزن ہے۔ ابو بکر کو کیا حزن ہے میرے محترم ناظرین؟ ایک تفسیر الکشف والبیان ہے، تفسیر ثعلبی اس کو کہتے ہیں، الکشف والبیان المعروف بتفسیر الثعلبی، اس متوفا سنہ 400 آپ سن لیں 427 ہے، الامام العلامہ ابی اسحاق احمد ابن محمد ابن ابراہیم الثعلبی، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں۔ آیا ملاحظہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المبیت کو قرآن میں ذکر نہیں فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی، یہ شب ہجرت کی بات ہے، جنہوں نے اپنی جان کو فروخت کر دیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو خریدا ہے، اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ اچھا، اللہ اپنے بندوں سے بڑا رؤوف ہے۔ اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ شب ہجرت کو لما اراد الحجرہ خلف علی بن ابی طالب علیہ السلام بمکہ لقضاء دیونہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب مکے کے لیے، مدینے کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلایا ہے اور امانت بھی ان کے سپرد کیا ہے کہ کفار مکہ کو یہ میرے امانتیں تم نے واپس کرنی ہے۔ اچھا، تو پھر یہ بل وانزل اللہ علی رسولی وهو متوجہ الى المدینہ فی شأن علی علیہ السلام ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ یہ آیا کہ اللہ کے مومن وہ ہے جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں فروخت کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل کیا۔ اچھا، دوسری بات، قال ابن عباس نزلت في علي بن ابي طالب حين حرب النبي صلى الله عليه واله وسلم من المشركين الى الغار مع ابي بکر ونام على علي عليه السلام على فراش النبي۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے، دوسرے ابن عباس کا بھی ہے، اور بھی روایات موجود ہے، میں نہیں چڑھتا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام بستر مرگ پہ سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کے قتل کی بات ہے، یہ شہید ہو جائیں گے۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے وہ بستر اس بستر پہ تلوار اٹھیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو ہونا چاہیے تھا جو مومن ہے وہ تو اس کو تو خوف ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی، ان کے داماد، ان کے آنکھوں کا تارا، جو ان کے بیٹوں جیسے، وہ تو آج کی رات وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. لیکن جو مومن ہے، لیکن جو منافق ہے، جو کفار کے ساتھ ملا، وہ خوش ہے. وہ خوش ہے اور ہے دل میں کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو وہ تو یہ اس کا چچا زاد بھائی یہ تو قتل ہو جائے گا آج نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاق اڑانے کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا، تجھے غم نہ ہو، تجھے تو غم ہونا چاہیے نا، تجھے تو غم ہونا، لیکن تجھے غم نہیں، تو خوش ہو رہا ہے دل میں. لا تحزن، مجھے تیرے دل کا حال، ان اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے بھائی کے ساتھ ہے. میرا بھائی جو شب وہاں پہ سویا ہوا ہے اس نے اپنی جان بیچ دی ہے. ہاں ان اللہ معنا کون ہے؟ ان اللہ معنا وہی ہے جس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ دو آدمی ہیں. ابھی میری بات ختم نہیں ہو، میری بات جب ختم ہو بھائی، میری بات جب ختم ہو، راشد صاحب جب میری بات ختم ہو تو آپ بات کر لینا. ان اللہ معنا سے مراد کون ہے؟ ان اللہ کا معنا سے مراد وہی ہے جو شب ہجرت اسی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مرگ پہ سویا ہوا تھا. اللہ نے اس کی پروٹیکشن کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی ہے اور ان دونوں کا جان بچایا ہے. ان اللہ معنا، وہ معنا وہ ہے. اگر ابو بکر ہوتا تو ابو بکر کی نصرت بھی ہوتی، ابو بکر پہ سکینہ بھی نازل ہوتا، ابو بکر کی تائید بھی ملائکہ سے ہوتی. ٹھیک ہے نا.